اور ان پولیٹیشنز کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے اوپر رحم کر جائیں, خدا را اپنی قوم کے اوپر رحم کر جائیں, اپنے اختلافات کو بھول جائیں. ہم انٹرنیشنلی بھی ہماری جو ہے وہ رسپیکٹ میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہوا ہے. لوگ ہمیں بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مس ٹریٹ کرتے ہیں. اگر ایئرپورٹ پہ آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کا پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑتے ہی جو امیگریشن آفیسر ہے اس کے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں. ایک عالمی انڈیکس کے مطابق اس وقت پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ چوتھے نمبر پہ سر, نیچے سے. میں ایک طرف سے ہم ڈالر کا رونا رو رہے ہیں, دوسری طرف سے جو ہمارا ڈالر کا سب سے بڑا پول ہے اوورسیز پاکستانی ہے پاکستان. اور اس کی تو ہم نے گردن دبائی ہوئی ہے نا کہ بھائی تو بھیج کے دکھا. پاکستانی قوم بدقسمتی سے اوورسیز پاکستانی ہے جن کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی معیشت کے اندر, پاکستان کی خوشحالی کے اندر, پاکستان کی ترقی کے اندر. پاکستان کے لیے وہ دن رات سوچتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, جو کماتے ہیں پاکستان بھیج دیتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو. بے شک ان لوگ, ایک یوٹیوبر ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ سموسہ ایٹم بم ہے اور جلیبی ایٹم بم ہے. ڈاکٹر عفان کے ساتھ ایٹم بم ہے یہاں پہ, دودھ نہیں ایٹم بم, دودھ بھی ایٹم بم ہے یہاں پہ. ڈاکٹر اس میں آپ کو کیا لگا کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے میٹ اپ بھی کیا, میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی تھی, تو بزنس اپرچونٹی سعودی میں نظر آئی آپ کو اس دفعہ؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سٹیٹس دیکھ لیں تو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ ہے. 19 بلین ریالز جو ان کا سرپلس تھا ان کے بجٹ میں جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں الیکٹرانکس کی, مطلب وہ بہت فاسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. میں خود ریاض میں ساری زندگی رہا ہوں, تو اب جو ہم ریاض دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایک فلرش کر گیا, بہت زیادہ گرو کر گیا. اور بالکل ہم تو وہاں پہ ایسے ایریاز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے فیل آتی ہے ہم ٹائم اسکوئر پہ کھڑے ہیں, ریاض میں کھڑے ہوئے ہیں. مطلب وہ بہت, میں یہ سمجھتا ہوں محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے, سلیوٹ ہے اس ویژن کو. انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ پراپر کام پہ لگا دیا, محنت پہ لگا دی ہے. مطلب آج سے 5 سال پرانا سعودیہ اور آج کا سعودی عرب میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ویژن ہے, ویژن 2030 کہ دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی بننے کا, ایک $8 ٹریلین اکانومی بننے کا جو ان کا خواب ہے, وہ ضرور پایہ تک میل تک پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم ان کے ویژن کو سپورٹ کر رہی ہے, پوری قوم محنت کر رہی ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جو سعودی عرب کے اندر اپرچونیٹیز ہیں وہ دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک چیز ہے, ویژن تو ہمارے بھی بڑے اچھے ہیں, ہمارے بھی لیڈر بڑا اچھا سوچتے ہیں, لیکن ٹیم نہیں ہے. کیا میں یہ سمجھتا ہوں ٹیم ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ان کے پاس بلا شبہ ٹیم ہے. ایک میں سمجھتا ہوں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کی ٹیم ہے, اور جو جس طرح ریاض پروگریس ہو رہا ہے ان کے انٹرنل معاملات کا تو ہمیں آپ کو نہیں پتا, لیکن ان کی جو پروگریس سے دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی ایک بڑی ایک قابل اور ایک ایفیشینٹ ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور نقشہ بدل دیا انہوں نے. آپ سعودی عرب جائیں, آپ کو وہاں پہ لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کسی اب یورپ بھول جائیں گے. اچھا, اس طرح کا جو ہے وہاں پہ سین ڈیولپ ہوا ہوا ہے, مطلب کمال کا جو ہے نا پروگریس کر رہا ہے. پاکستان کو اگر آپ لیتے ہیں, دیکھیں پاکستان کے اندر تو بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ابھی تک پولیٹیکل اختلافات سے باہر ہی نہیں آ رہے. مطلب پاکستان ایک معاشی بدحالی کا شکار ہے, اور یہاں پہ پولیٹیکلی اتنی انسٹیبلٹی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہے, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے. ملک کی خاطر کوئی بھی چپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ملک کی خاطر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب ان کو اگر آپشن دے دیں نا آپ کہ یار ذرا تمہاری خاموشی سے, تمہاری 1 مہینے کی خاموشی سے جو ہے وہ ملک ترقی کر لے گا, اللہ کی قسم یہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار نہ کریں. ان کو پتہ ہے کہ انسٹیبلٹی قائم کرنے میں ہی جو ہے نا وہ ہماری اگلی حکومت سیکیور ہوتی ہے. یہ کبھی زندگی میں اسٹیبلٹی چاہیں گے نہیں. اور بڑی زیادہ ایک جو ہے نا سوچنے کی بات ہے کہ کرونا کے اندر پاکستان گرو کر رہا تھا, پوری دنیا جو ہے وہ ریسیشن کا شکار تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کیوں گروتھ ہو رہی تھی؟ کیونکہ کرونا کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں تھی. ساری جماعتیں اپنے گھر کے اندر ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. کوئی روڈز پہ احتجاج نہیں ہو رہے تھے, کوئی روڈز کے اوپر جو ہے نا بلاکیج نہیں تھا. دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ آپ دن بدن جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتے جائیں گے. اس وقت ملک جو ہے بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے, جو کہ ایک تو ہم محاورتاً استعمال کرتے آئے ہیں پچھلے 75 سال سے, لیکن یہ حقیقتاً بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے کہ آپ نے اگر اس کو ابھی اسٹیبل نہ کیا تو کھائی میں گر جائیں گے. آج کی یہ وہ موڑ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ اپنی گاڑی اسٹیبل نہ کی تو کھائی میں گر جائیں گے. تو میں تو آپ کے یہاں پہ بڑے ایک دکھ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ان پولیٹیشنز کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے اوپر رحم کر جائیں, خدا را اپنی قوم کے اوپر رحم کر جائیں, اپنے اختلافات کو بھول جائیں. 6 مہینے ذرا ایک بیٹھ کے مل کے اتفاق سے اتحاد سے جو ہے وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا لیں کہ ملک جو ہے وہ ایک ٹریک پہ چڑھ جائے, ورنہ کہیں ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ نہ کرے سری لنکا جیسا نہ ہو. اور دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں
ابھی جب پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تب ڈالر جو ہے وہ 260-70 پہ پہنچ چکا ہے. آج تو اب یہ نہیں پتا کہ جب پوڈ کاسٹ جو ہے نشر ہوگا تب ڈالر کی کیا صورتحال ہوتی ہے. اتنی تیزی سے آپ کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایلسیاں نہیں کھل رہی, باہر پیسے نہ جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں. مطلب عجیب سی ایک جو ہے نا وہ کیوس ایک پھیلا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر جب اتنے بے رحم ہو جائیں, ہمارے ملک کے ہمارے ملک کو چلانے والے لوگوں کے اندر سے رحم ہی نکل جائے. یہ پولیٹیشنز ہی ہے نا, یہ جو ان کی سارے کیا دھرا ہے کہ یہ جو آپ کس کو دوش دیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ آپ پولیٹیشین کو دوش دیں, عوام کو دیں, فوج کو دیں, سیاسی مذہبی کس کو دیں. جس کی بات کر لیں وہ کہتا ہے جی میں تو دودھ کا دھلا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے اعمال سب کے سامنے ہیں, کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ کے بھی سامنے, ہمارے بھی سامنے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کو کوئی لیڈر نہیں ملا. پاکستان کے اندر پیپل پارٹی کو تو لیڈر مل گیا, نون لیگ کو تو مل گیا, پی ٹی آئی کو بھی مل گیا, JUIF کو بھی مل گیا, MKM کو بھی مل گیا. پاکستان کا کوئی لیڈر نہیں ملا, ایسا لیڈر نہیں ملا جس نے پاکستان کے لیے سوچا ہو. جیسے والدین بھی اپنے گھر کے اندر بڑے مصلحت سے اور بڑے ایک اچھے طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اگر بچے لڑ رہے ہوں تو وہ ان کی صلح بھی کرواتے ہیں, اس کے لیے ایفرٹس بھی کرتے ہیں, گھر کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں. تو بدقسمت سے پاکستان کا کوئی باپ نہیں ہے اس وقت جو ان بچوں کو جو ہے وہ بٹھائے, سلجھائے, سمجھائے, ان کے اندر جو ہے مصلحت کا کردار ادا کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے پاکستان کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو ایک پوائنٹ کے اوپر بھی لگ رہے ہیں. آج کا ڈاکٹر سبیل جو ہے, جو آج سے کو 5-7 پوڈ کاسٹ پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ میں سیاست میں یہ کر دوں گا, میں اپنے حساب سے چلاؤں گا. سر میں یہ بات کر رہا تھا اس دن آپ سے, میں بتاؤں بہت زیادہ تکلیف ہے اور بہت زیادہ رنج ہے اور دکھ ہے اس بات کا. حقیقت بات ہے, ہم لوگ پاکستان سے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے. اور ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ہم پاکستان سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری شناخت ہے. یہ جو باہر والی آپ نے بات کی ہے نا, یہ سر تڑپ آپ کو پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ باہر جاتے ہیں. میں خود باہر رہ کے ہوں سر. جو یہاں والی عوام ہے نا, ان کو سر فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے. اسی لیے عوام بھی سر اسی ڈگر پہ چلی ہوئی ہے. سیاستدانوں کا سارا پڑتا ہے فرق. دیکھیں میں بتاؤں کہ میں دکھی اس لیے ہوں کیونکہ میں نے باہر نہیں جانا, میں نے پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑنا. کچھ بھی ہو جائے میں یہیں پہ مروں گا, یہیں پہ میرا آخری ٹھکانہ ہے اس ملک کے اندر, میں یہیں پہ کاروبار کروں گا. نہیں, ہم باہر کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار وہ کس طرح بہتری لائے, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہم کریں تو ہم جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں اوور آل ہم انٹرنیشنلی بھی ہماری جو ہے وہ رسپیکٹ میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہوا ہے. لوگ ہمیں بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسٹریٹ کرتے ہیں. اگر ایئرپورٹ پہ آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کا پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑتے ہی جو امیگریشن آفیسر ہے اس کے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں. وہ ویلکم نہیں کرتا, وہ کہتا ہے. ایک عالمی انڈیکس کے مطابق اس وقت پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ 4تھے نمبر پہ سر, نیچے سے. میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں کون ہے, کس نے ایفرٹ کیا ہے اس کے لیے. مطلب انتہائی ایک دکھ کی بات ہے. ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی پاکستانی عوام کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. ان کی ذمہ داری ہے پاکستانی قوم کے پیچھے, پاکستانی عوام کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایفرٹس کرنا. وہاں پہ ان کو کوئی اگر کوئی مسئلہ ہے یا وہ کوئی کسی مسائل سے جو ہے وہ دو چار ہے, ان کے مسئلوں کو حل کرنا. ان کے پیچھے اگر وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کا ازالہ کروانا. بدقسمتی سے سفارت خانے صرف اپنی مراد کو انجوائے کر رہے ہیں. وہاں پہ جو پاکستانی سفارت خانے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ نااہل ہیں, وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہیں. وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان کی ایفرٹ زیرو ہیں. اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, پاکستانیوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے کی ایفرٹ زیرو ہیں, ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کوئی قابل, کوئی غیرت مند, کوئی پاکستان کا جس کے اندر پاکستانی عوام کے لیے جس کے اندر دکھ ہو یا درد ہو, ایسے لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجا کریں پاکستانیوں کی نمائندگی کے لیے. نہ صرف ایسے لوگوں کو جو وہاں جا کے عیاشیوں میں پڑ جائیں اور اپنے عیش و عشرت میں لگ جائیں, ایسے لوگوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. وہاں دبئی کے اندر نا پورا ایک ایریا ہے ایمبیسی کا, وہاں پہ آپ جائیں, یقین کریں سب سے جو گندا بدحال جو سفارت خانہ ہے وہ پاکستان کا ہے. ایون بنگلہ دیش کا, انڈیا کا, نیپال کا, بھوٹان کا, سوڈان کا ہم سے بہتر ہے سر. دیکھیں بات یہ نہیں کہ سفارت خانے کا انفراسٹرکچر کیا ہے,
دیکھنا یہ ہے کہ سفارت خانے کے اندر کا ماحول کیا ہے. سر اندر کا تبھی ہوگا نا اگر باہر کا صحیح نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں سفارت خانے والے چاہتے ہی نہیں ہو پاکستانی آئے. آپ پاکستانی سفارت خانے میں جائیں نا اور آپ کہنا پاکستان نہیں ہو تو وہ آپ کو بڑا مسٹریٹ کرتے ہیں, اور آپ کہنا کہ میں یورپی ہوں یا فلاں ملک کی بینیفیشریٹی ہے تو آپ کو ویلکم کریں گے, چائے بھی پلائیں گے. یہ تو حال ہے پاکستانیوں کا وہاں پہ. ان کے اندر اتنا تعصب نہیں کہ یار ہمارا ملک سے دور ایک بھائی آیا ہمارے کسی مدد کے لیے آیا, وہ اس کو وہیں پہ ذلیل کر دے. وہ کہتا ہے اللہ نہ کرے مجھے کوئی پاکستانی ایمبیسی سے کوئی کام پڑے. اور وہ جائے گا بھی تبھی جب وہ کسی مشکل میں آئے گا, ادروائز تو اس کو کوئی میں کام یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ یو آر ناٹ ویلکم, آپ ویلکم نہیں ہے وہاں. سر ایک چھوٹا سا آپ کو نا میں مزیدار واقعہ بتاتا ہوں. دبئی کے اندر لیبر کو لے کے نا بڑی ڈسٹربنس چل رہی تھی آج سے کو 5-7 سال پہلے. تو مختلف ایمبیسیز نے اپنا کردار پلے کرنا شروع کیا. سر انڈین ایمبیسی نے پتہ کیا کیا اپنے عوام کے لیے؟ انہوں نے کہا جی کوئی بھی یو ای کے اندر جب آئے گا امپلائمنٹ ویزے کے اوپر, اس کا ویزا یہاں سے پہلے ایشو ہوگا, وہ انڈیا جائے گا, اس کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ ہوگا, پھر وہ انڈیا میں یو ای میں انٹر ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے, یہاں سے جاتے ہیں وزٹ ویزا لے کے, وہاں جا کے ذلیل ہوتے ہیں اور 3-3 مہینے 4-4 مہینے. اس سے میں بتاؤں غیرت مند قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے. برازیل کا نا ایک کوئی بندہ تھا, وہ امریکہ گیا, امریکن ایئرپورٹ کے اوپر نا اس کو کہا گیا کہ یار یہ بیلٹ اتارو شوز اتارو. اس نے بڑی ہیوملیشن فیل کی. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے کہ میری بیلٹ اتروا رہی ہے اور مجھے جوتے اتارنے کو کیا, اور مجھے انہوں نے کہا کہ کپڑے اتارو. وہی ایک خیر وہ اس نے کہا کہ یار میں نے نہیں اتارنا. انہوں نے کہا دین گو بیک, جاؤ یہیں سے واپس چلے جاؤ. وہ واپس آیا, کیا وہ واپس آیا. اس نے کہا کہ اس نے پھر وہاں پہ اپنے میڈیا کے اوپر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, اور اس نے کہا کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا ہے. وہاں پہ برازیلین اتھارٹیز نے جو ہے وہ ایکشن لیا, انہوں نے امریکہ سے مذاکرات کیے. انہوں نے امریکن سے کہا کہ اس طرح نہیں آپ ہمارے بندے کی ہیوملیشن کر سکتے. انہوں نے کہا ہم کریں گے, ہم جو بندہ ہے اس کو چیک کریں گے. انہوں نے کہا ویری گڈ ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ایئرپورٹ پہ احکامات جاری کیے, جو بھی امریکن ہے نا اس کو پھر صحیح طرح چیک کرو, پراپر چیک کرو. وہ جب آئے ایک دو جب ان کے بندوں کے ساتھ واقعات ہوا, انہوں نے کہا یار اتھارٹیز کا اپنا رابطہ, انہوں نے کہا یار نہیں یہ ہم آپ کے بندوں کو نہیں کریں گے, ہمارے بندوں کو نہ چھیڑو, اٹس آل گڈ. اور یہ ایک آپ نارمل شہری کی بات, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہمارے ملک کے اندر یہ ہمارے منہ پہ کہ ہمارے ایئرپورٹ سے بندہ نکلتا ہے کلیئر ہو کے. پہلی بات ہے جو ہمارے ایئرپورٹ سے کلیئرنس مل گئی ہے تو باہر والے ایئرپورٹ پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بالکل. لیکن ہمارے ایئرپورٹ سے جب وہ جہاز کی ٹیوب کے اندر جا رہا ہوتا ہے نا, جہاز کے باہر انہوں نے علیحدہ چیکنگ کاؤنٹر بنایا ہوتا ہے کئی ایئر لائنز نے, وہ آپ کو جہاز کے اندر گھسنے سے پہلے بھی چیک کرتی ہیں. تو یہ تذلیل نہیں ہے آپ کی, یہ میں کہتا ہوں آپ کے اتھارٹیز کہ یار یہ آپ کی اتھارٹیز کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے کہ یار آپ نے چیک کی ہے, آپ نے چیک کیا بندے کو پورا, اس کو کلیئرنس دی ہے, وہ جہاز کے اندر جہاز سے پہلے پھر چیک ہو, اس کے بعد پھر جب وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے پھر وہ لائنوں میں لگ کے ذلیل ہو کے کھجل ہو اور پھر وہاں پہ چیکنگ کروائے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک عزت تو بالکل ہی زیرو ہو گئی. مطلب آپ کے پاسپورٹ کی تو عزت زیرو ہو گئی. آپ کے وہاں پہ بیگ کھلوا دیتے ہیں, وہ آپ کو وہاں پہ ایک اپنے کپڑوں کا بھی حساب دینا پڑتا ہے, یہ میرے کپڑے ہیں, یہ میرے یہ الیکٹرانک ہیں, یہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں پھر یہ پاسپورٹ کی عزت کے لیے کیا کیا جائے, کیسے اس کی عزت واپس؟ دیکھیں پاسپورٹ کی عزت کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ عزت دار لوگ اوپر بیٹھے ہونے چاہیے. مطلب ہمارے ملک کی جو اتھارٹیز ہیں نا جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ غیرت مند ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. ایک منسٹری آف فارن افیئر ایک خط لکھ دے کسی ملک کو کہ یار ہمارے ملک کا باشندے کو تم اس طرح تذلیل نہیں کر سکتے اس کی, ورنہ تم نے آنا پاکستان, پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو برازیل نے کیا امریکہ کے ساتھ, وہی آپ پھر کریں, آپ کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن ایسے لوگ دیکھیں جو آنا بھی چاہتے ہیں, آپ جیسے, میں آپ کی مثال بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ آپ انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں, آپ جیسے لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ مافیا آپ کو الاؤ کرے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ یار اب پھر بھی کم سے کم ہم ہمارا ضمیر تو ملامت نہیں نا ہوگا. ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار ہم نے ایفرٹ کی. یہ میں بتاؤں یہ چھوڑ دے ریزلٹس کو, ایفرٹ تو کریں نا. ہم ریزلٹس کو سوچ کے آج ڈر کے گھر پہ کیوں بیٹھے؟ میں نے آپ کے شو کے اوپر آواز اٹھا دی, چلے کم سے کم دل تسلی میں تو ہے نا یار, کوئی ایک بندہ بھی سن لے, اس پہ ایکشن لے لے, یار ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, دیٹس اٹ. اگر ہمارے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں یہ مائک تو ہے نا, بالکل ہمارے ہاتھ میں ہماری آواز تو ہے نا کہ یار ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا کہ یہ معاملات جو ہے وہ اس سے پاکستانی لوگ گزر رہے ہیں, یہ معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ بڑے دکھ کی ایک تکلیف کی بات ہے. سر کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی حرکت گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی اتھارٹیز کی طرف سے ہو جاتی ہے ہر مہینے 2 مہینے کے بعد, جس کی وجہ سے اگر کوئی عوام تھوڑا سا سوچنا بھی چاہتی ہے تو سر ان کو پھر اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا, آپ دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیں, if you are holding an American passport یا پورٹیگیز پاسپورٹ, کوئی بھی پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے,
اور خدا نہ خواستہ اگر اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی پولیس پکڑ لیتی ہے تو وہ کہتا ہے ویٹ اے سیکنڈ, آپ وہ اپنی ایمبیسی کو کال کرتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ جہاز سے لینڈ کرتا ہے نا کسی بھی ملک کے اندر تو وہاں پہ نمبر آ جاتا ہے کہ دس از دی نمبر آف امریکن ایمبیسی, اور یہ اگر آپ کو سعودی عرب کے سم میں اگر آپ پاکستان لینڈ کریں نا تو آپ کا نمبر آ جاتا ہے کہ یہ سعودی سفارت خانے کا نمبر ہے اور کوئی ان کیس آف ایمرجنسی آپ نے کال کرنی ہے. تو مطلب اور ان کے کسی مسئلے کے اگر ان کے ساتھ کوئی اگر مسئلہ ہو تو ان کا سفیر اٹھ کے رات کے 2 بجے بھی آ جاتا ہے وہاں پہ کہ یار کیا مسئلہ ہے, ہمارے بندے کو کیوں چھیڑا ہے, کیوں پکڑا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی بندے کے ساتھ مسئلہ ہو جائے نا, اور اگر پاکستانی فون بھی کر دے, بلکہ اتھارٹیز ہی فون کر دیں نا اگر کسی پاکستانی ایمبیسی کے عملے کو کہ یار آپ کو اس طرح سے بندرا پکڑا ہے اور آپ کی ضرورت ہے تو وہ کہیں پڑھ کے کٹو اور ذلیل کرو. ریمنڈ ڈیوس والے معاملے میں دیکھ لینا کیسے بھاگ لے کے گئے. میں کہتا ہوں وہ تو پھر پولیٹیسائز ہو گیا, اس کی ایگزامپل بھی نہ دیں, آپ چھوڑ دیں. وہ ہم وہ بات ہے, ہم ایک لے مین کی بات کر رہے ہیں, بالکل عام بندے کی. یار آپ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ کے آپ نا کوئی وہی جان رابرٹ اور کوئی اس طرح کے بندوں کی آپ مثال لے لینا, آپ اس کو آپ ذرا چھیڑ کے دیکھیں. آپ چائنیز کو کسی کو چھیڑ کے دیکھ لیں, پولیس والوں کو کہہ کے ان سے ڈاکومنٹس مانگو, وہ کہے گا ویٹ اے سیکنڈ لیٹ می کال مائی ایمبیسی, ختم بات ہے. اب میرے پیچھے ہیں, میں لاوارث نہیں ہوں. پاکستانی قوم بدقسمتی سے اوورسیز پاکستانی ہے جن کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی معیشت کے اندر, پاکستان کی خوشحالی کے اندر, پاکستان کی ترقی کے اندر. پاکستان کے لیے وہ دن رات سوچتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, اور جو کماتے ہیں پاکستان بھیج دیتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو رہی ہے, بے شک ان لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو رہی ہے. وہ لوگ بیچارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا بھی کوئی وارث ہو, ہمیں بھی کوئی جو ہے نا اون کرے. ان کو بدقسمتی کے ساتھ کوئی اون نہیں کرتا. پھر آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے وہ لوگ نیشنلٹی لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. سر اس کے باوجود بھی دیکھیں ان کی انویسٹمنٹس پھر بھی ادھر ہی ہیں پاکستان میں, پھر بھی ان کا دل پاکستان میں ہی ہے. سر میں یہی بتا رہا ہوں, ان کے روٹس پاکستان کے اندر ہیں. ان سب کے باوجود آپ نے ان کو مجبور کیا نیشنلٹی لینے پہ, آپ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس ملک کے ساتھ اپنی نسبت کو ختم کریں, اور پھر آپ کہتے ہیں یار پاکستانی وہاں جا کے جو ہے نا وہیں کے ہوکے رہ جاتے ہیں. ایک طرف سے ہم ڈالر کا رونا رو رہے ہیں, دوسری طرف سے جو ہمارا ڈالر کا سب سے بڑا پول ہے اوورسیز پاکستان ہی ہے. پاکستان اور اس کی تو ہم نے گردن دبائی ہوئی ہے نا کہ بھائی تو بھیج کے دکھا ذرا. نہیں, میں بتاؤں آپ کی پالیسیز, آپ کے انٹرنیشنل پالیسیز کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ کی ایک نااہل ٹیم اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور میں بلکہ چاہوں گا کہ کوئی ہائی اتھارٹی والا بندہ ہمارا پروگرام سن رہا ہے تو اس پہ لازمی ایکشن لے. اوورسیز پاکستانیوں کو جو مسائل ہیں پراپر بیک بون ہے, بیک بون ضرور ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس کے علاوہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کے لیے بھی کام کریں. چلیں, وہ خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, آپ کو پتہ ہے میں نے خان صاحب کو اس لیے ووٹ دیا تھا, میرے لیے یہ بڑی بات تھی کہ یار وہ کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا تھا گرین پاسپورٹ کی عزت. ان کا جو نعرہ میں بڑا فیسینیٹ ہوا اس ان کے بیانیے پہ. میں نے کہا یار گرین پاسپورٹ کی عزت, کیونکہ جو بندہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے گرین پاسپورٹ کے کیا مسائل ہیں. تو میں نے کہا یار نہیں یار, یہ اکیلا بیانیہ بہت بھاری ہے. اور آپ کو آپس کی بات, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ٹینیور میں واقعی تھوڑا امپروومنٹ آیا. ویسے میں اس لیے یہ بات نہیں کرتا, میں کہا ہمارا شو پولیٹیسائز ہو جائے گا. نہیں سر, پولیٹیسائز کی بات نہیں, جو حقیقت ہے حقیقت ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر پراپر کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے, پراپر ایک پالیسیز بننی چاہیے ملک کے لیول کے اوپر, تاکہ بے شک خان صاحب حکومت میں ہے, بے شک شہباز شریف صاحب حکومت کے اندر ہے, ان کی پالیسیز جو ہے فالو ہونی چاہیے. مطلب اگر قومیت کا تعصب اگر ہے, پاکستانیت کا تعصب ہے, اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار پاکستانیوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے یار وہ پاکستان جتنے خان صاحب کے پاکستانی ہیں وہ اتنے ہی کسی اور کے بھی ہیں. تو یہ کسی ایک مخصوص جماعت کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے, ہر جماعت کے جو ہے نا منشور کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. چلے پولیٹیکل تو ٹھیک ہے, پرابلمس چل ہی رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جس نیز پہ ہمارا پاسپورٹ کھڑا ہے یا ہم ایز اے بحیثیت قوم کھڑے ہیں, اس میں ہم عوام کا کتنا قصور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سم ہاؤ عوام کا بھی اس میں رول ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک میں اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اپنا آپ نے دکھانا چاہیے. ایک وہاں پہ جا کے بھی آپ وہی حرکتیں کریں جو پاکستان میں کرتے رہے, تو ظاہری بات ہے پاکستانیوں کی عزت کے اندر فرق آتا ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوبویسلی ایک اور ریزن بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو بہت بڑا طبقہ جاتا ہے باہر, وہ مزدور طبقہ ہوتا ہے. بالکل. تو مزدور بندہ ایک الٹریٹ ہوتا ہے, تو اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بھی پاکستانی پاسپورٹ جو ہے کافی جو ہے نا وہ بیچارہ اوور آل امیج کا سر اس کا بہت کمپرومائزڈ ہے. تو لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں اوور کم ہو سکتی ہیں. انڈین لیبر بھی آتی ہے, بنگالی لیبر بھی آتی ہے, لیکن ان کی ایمبیسی اتنی جو ہے نا وہ بے حس نہیں ہے جتنی پاکستانی ایمبیسی ہے.
اس کے اوپر اقدامات یہی میرے خیال سے کیے جا سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایک بنایا جائے, آفس بنایا جائے, یہاں پہ ایک ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ ایک بندے کی اسکروٹنی کر کے اس کی تھوڑی ٹریننگ کر کے ورک شاپ ہونی چاہیے. 2-4 دن کی اس کی ورک شاپ کنڈکٹ کر کے باہر بھیجا جائے. اس کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کا بتایا جائے کہ یار چلو پاکستان کے اندر تو لا قانونیت ہے, یہاں پہ تم جو مرضی کرو, باہر جا کے تم نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. جیلیں بھری ہوئی ہیں وہاں کی پاکستانیوں سے, بے یار و مددگار وہاں پہ رول رہے ہیں. اور خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک صرف پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے تو اس میں صرف کردار جو ہے وہ باہر والوں کا یہ کہ وہ عزت نہیں دیتے. کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. یہ ایک اوور آل ایک معاملات ہوتے ہیں. ہمارے بندے اگر اون نہیں کر رہے ہیں ان کو, یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے. کون سی کلاس جا رہی ہے یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے. خیر یہ ملٹیپل ایک ریزنز ہیں. اس میں جو ہے وہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ یار پوری دنیا ہی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. کوئی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ویلکم کر رہا ہے پاکستانیوں کو. تو کوئی تو ریزن ہے نا کہ پاکستانیوں کو بھی تو کہیں نہ کہیں فالٹ ہے نا. بالکل ایسی ہے. اس میں ظاہر ہے ہم خالی پولیٹیکل یا کسی ایک پرٹیکولر طبقے کے اوپر نہیں ڈال سکتے. سب سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں اندر کے گریبان میں جھانکنا ہوگا. اب اس کی مثال اسی طرح سے لے لیں, اب دور کیوں جاتے ہیں سر, کسی سگنل پہ کھڑے ہو جائے, آپ کو ہماری اوقات پتہ چل جائے گی کہ بحیثیت قوم کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی قوم کو جاننا ہے نا وہ کتنی سویلائزڈ ہے. 5 منٹ کسی بھی سگنل پہ کھڑے ہو جائیں کنٹری کے, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہمارے تو 5 منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھے لکھے بچے, نوجوان بچے, پیچھے بیگ پہنا ہوگا, سگنل ایسے توڑے گا جیسے دیکھیں اب تو امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے نا. امپلیمنٹیشن آف لا ہی نہیں ہے. پتہ ہے بھائی میں سگنل توڑ دوں گا کیا ہے, 200 روپئے جرمانہ بھر دوں گا اگر آ گیا, ورنہ اگر کوئی پولیس نے پکڑ لیا 100 روپئے دے کے چھوڑ جاؤں گا. جب جہاں پہ قانون نہ ہو وہاں پہ انسان نہیں, وہ جانور وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑے ہوتے ہیں. اب بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب سعودی کی آپ نے مثال دی, کچھ عرصہ پہلے تک, آج سے زیادہ دور نہیں, 5-6 سال پہلے تک وہاں پہ بھی ڈیول لا تھا. سعودی کے لیے قانون اور خارجی کے لیے قانون. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, سعودی عرب کے اندر اس وقت اگر آپ جائیں گے نا یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ایک ہی قانون اور وہاں پہ ایک قانون ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وہاں پہ کسی کو پتا ہے اگر میں نے اشارہ توڑا تو 3000 ریال میرے گھر پہ فائن آ جانا ہے. ٹھیک ہے, اوور اسپیڈنگ کی, دیکھیں وہاں پہ ہر چیز آٹومیٹک ہو گئی ہے. اب کیمرے نے تو یہ تو نہیں دیکھنا یہ سعودی ہے یہ خارجی ہے. ٹھیک ہے, کیمرے نے تو فلیش مارنا ہے اور آٹومیٹکلی اس کو چلان گھر پہ پہنچ جانا. تو دیکھیں وہاں پہ لوگ وہ اشارہ یلو ہوتا ہے تو لوگوں کی بریکیں لگ جاتی ہیں. بالکل. کہنے کا مقصد ہے امپلیمنٹیشن آف لا ہے, لا قانونیت نہیں ہے. جہاں پہ قانون نہ ہو وہاں پہ انسان نہیں, وہاں پہ پھر جانور ہی بستے ہیں. میں آپ کو یہ بات بڑی اوپن بتا رہا ہوں, یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھائی اشارہ توڑنے کی تو بات آپ نے بہت ہی چھوٹی کر دی نا. یہاں پہ کوئی بندہ مار دو تو وہ بیچارہ 302 والا بندہ باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جان کی اہمیت نہیں ہے. تو آپ تو بہت ہی کوئی میرے خیال سے سپرلیٹو ڈگری کی آپ نے بات کر دی ہے. وہ آپ کسی قوم کی مثال دیں, پاکستانیوں کی مثال نہ دیں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے. ہم اس کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے جائیں. اس میں کوئی اگر ہمارے کسی کردار کی ضرورت ہے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب 22 کروڑ عوام یہی چاہتی ہے کہ بہتری ہو, لیکن کیسے سر آپ کو پتہ ہے ایک انسان کی فطرت ہے ڈنڈے سے جو ہے نا یہ پوائنٹ, وہ ڈنڈا جب تک نہیں نہ ہوگا تب تک عوام نے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلنا. عرب پورے کا پورا سر سیٹ ڈر سے ہوا ہے. ڈر ہونا چاہیے, ڈر ایک کہ یار ایک قوت ہے اوپر. یہاں پہ اچھا عرب کی مثال اس لیے بھی نہیں بنتی, عرب کے اندر تو پھر تھوڑا سا اسلام کا خوف بھی ہے نا. اگر قانون کا ڈر نہیں ہے تو اسلام کا ڈر ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ڈر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ڈر ہے. یہاں پہ ڈر ہی نہیں, اسلام کا بھی نہیں پتہ, قانون کا بھی نہیں پتہ. یہ اس لیے یہاں پہ بالکل ایک عجیب و غریبی صورتحال ہو گئی ہے. مطلب بھائی دودھ ہے وہ ملاوٹ والا مل رہا ہے, دوائیاں وہ ملاوٹ والی مل رہی ہیں, کھانے کے اندر 2 نمبری کی جا رہی ہے, گوشت جو ہے آپ کا وہ کیا کہتے ہیں ملاوٹ والا کھا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں گوشت بھی کوئی چیز خالص ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوا, چلو وہاں پہ کسی کو موقع بھی مل رہا ہے نا تو وہ اللہ کے خوف سے 2 نمبری نہیں کر رہا کہ یار یہ ملاوٹ کروں گا میرے رزق تباہ نہ ہو جائے. تو یہاں پہ تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے, کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو 75 سال ہو گئے سر, کوئی لگتا ہے آپ کو کہ کسی ایک ادارے نے, کسی ایک ذاتی شخصیت نے, عوام نے, کسی نے بھی کوئی کردار پلے کیا ہے اس ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے؟ جب سے بنا 1947 سے یہی چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ میرے ویوز تو خیر بڑے اور ہیں, اتنا میں اظہار نہیں کر سکتا ڈیو ٹو سم اوبویس ریزنس. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے نے نا ملک کو پہلے سے بدتر حالات میں چھوڑا. آپ دیکھ لیں 1947 سے جو بھی حکومت آئی ہے, جو بھی معاملہ, ہم نے ہمیشہ یہ کہا پہلے والا بہتر تھا. مطلب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہتر ہے,
عمران خان کے دور میں کہتے تھے نواز شریف بہتر ہے, نواز شریف کے دور میں کہتے تھے زرداری بہتر ہے, بالکل بلکہ زرداری صاحب تو یہ کہہ بھی گئے تھے کہ آپ لوگ میرے دور کو یاد کریں گے. ظاہری بات ہے یاد کر رہے ہیں. 70 روپے کا ڈالر تھا, 80 روپے کا پیٹرول تھا, بجلی بھی سستی تھی, آٹا بھی صحیح تھا, ہر چیز مل رہی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے ہر دور بدتر ہی آ رہا ہے. کسی بندے نے اٹھا کے جو ہے وہ نیچے نہیں لے کے آیا ڈالر کو, یا اکانومی کو بوسٹ نہیں کیا کسی بھی بندے نے. بالکل ایسے ہی. میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر آنے والا دور پچھلے سے بدتر ہی رہا ہے. بہرحال ہر ایک نے اپنا پراپر کردار ادا کیا ہے اس کو ہر گراف کو نیچے لے کے جانے. ہر بندے نے پاکستان کو نوچا ہے, کھایا ہے اور اجاڑ کے رکھا. ابھی نا میں پوسٹ ایک پڑھ رہا تھا فیس بک پہ, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جدو میاں آئے گا لگ پتا جائے گا, اور نیچے لکھا تھا لگ گیا پتا کہ نہیں. اب دیکھیں سر, ایک دن کے اندر 40 روپے ڈالر کی اپریسیشن, اٹس اے جوک. اچھا آپ جو ہے نا صرف اور صرف یہ کام کریں, اسٹڈی کرنے, اخبارات اٹھا کے دیکھیں, 1947 سے لے کر آج تک کے اخبارات لے لیں اور مختلف حکومتوں کے بیانیاں پڑھ لیں. ہر حکومت پچھلی پہ بلیم ڈال رہی ہے. ایسے ہی ہر حکومت جو پیچھے بیڑا کر گیا, پچھلے بیڑا کر. اب بھائی پچھلے والے کو کہاں سے پکڑیں؟ ایک ہی جملہ ہے جی, خزانے خالی چھوڑ کے گئے. اور بھائی خالی چھوڑ کے گئے تو لیا کیوں آپ نے؟ ایک ہی پیٹ ڈائلاگ ہے بھائی. سیدھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ مجھے میں آپ کو بات بتاؤں, ایک ملک صحیح ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میری بڑی امیدیں ہیں ایک بندہ ہائی پوسٹ کا, وزیر اعظم یا صدر آ جائے, غیرت مند ہو, پھڑ لے اچھے چھتر اور لگانا شروع کرے. سر تننا پڑے گا اوپر سے 10-15 سب کو تندے نیچے, سب کو, زیادہ نہیں 10-15 کو کر دیں. دیکھیں ہماری غلطی ہمیں بھی تند ہے, وہ تب بھی صحیح ہوگا ورنہ نہیں. سر 10-15 اوپر کے ٹاپ لیول کے جو بندے ہیں نا, اگر ان پہ آپ کا شکنجا ٹائٹ ہو گیا نا, میرے خیال ہے ضیاء الحق کے دور میں ایک بندے کو پھانسی دی گئی تھی. سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں, آپ ایک ڈکیت کو مار دیں, آپ کے معاشرے ڈکیتی ختم ہو جائے. الٹا لڑکا, ایک بچیوں کے ساتھ بدکرداری بدفعلی کرنے والے بندے کو چوک میں پھانسی دے دیں, ایک بندے کو, آپ کا پورا ملک ٹھیک ہے. سزا اور جزا کا جب تک نظام امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک نہیں درست ہونی چیزیں. ایک دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے والے کو ٹانگ دیں. یار کتنا بڑا کرائم ہے, بچہ پی رہا ہے, نشو و نما اس کی جو ہے یہ ایک دودھ. یار میں آپ کو بات بتاؤں, ایک یہ آپ دنیا کے اندر کہیں کسی ملک میں جا کے بات کریں گے نا کہ یار ہمارے ملک میں دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے, آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. وہ ایسے سمجھے گا آپ نے ہوا میں ملاوٹ کر دی, وہ یہ بات سمجھے گا. ٹھیک ہے, دودھ تو بچہ پی رہا ہے, بوڑھے پی رہے ہیں, یہ غذا ہے, اس کی نشو و نما, اس کی کل جو ہے وہ ڈائٹ ہی دودھ پہ ہے نا بچوں کی, اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو, کتنی بے عزتی ہے, کس لیول کا لالچ آ گیا ہے, کس لیول کی تمہارے اندر خود غرضی آ گئی ہے کہ تم بچوں کے پینے کی چیز کے اندر جو ہے ملاوٹ کر رہے ہو. تو تم دوائیوں میں ملاوٹ کر رہے ہو جو جان بچانے کا ٹول ہے. بالکل, جو ایک جان بچانے کی ایک چیز ہے جس سے بندہ صحت یافتہ ہوتا ہے, وہ ایک ذریعہ بنتا ہے بندے کی صحت یابی کے لیے, اب اس میں ملاوٹ کر رہے ہو. خوشی سے نہیں لے گا نا. کس نسل کے لوگ ہو تمہاری عقلوں کو کس نے تمہاری عقلوں پہ تالا ڈال دیا ہے؟ کیا غلیظ ایک اپروچ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبر بھول رہی ہوئی ہے عوام؟ اللہ کی قسم, یہ موت بھی بھولی ہے, قبر بھی بھولی ہے. یہ فرعون کی ڈگر پہ چل رہے ہیں لوگ, فرعون کی. یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں, کل سارے تو نہیں, خیر یہ فرعون کی ڈگر پہ چل رہے ہیں. سر لیکن آگے تو جانا ہے نا, آخرت کی اصلی زندگی تو وہ ہے, یہ ان کو نہیں پتا. اور دوسری بات یہ کہ کہاں ہماری فوڈ اتھارٹیز, کہاں ہمارے پرائس کنٹرول والے ادارے. اور بھائی روپے والی چیز مارکیٹ میں 100 روپے کی جو بندہ فروخت کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اور سر جی کس نے پکڑنا ہے؟ کھلا رہا ہے سڑے گلے گندے غلیظ تیل کے اندر سموسے تل کے آپ کو ہمیں کھلائے. وہ ایک آئی تھی خاتون, عائشہ سم تھنگ نام تھا ان کا, کدھر ہے آج وہ؟ 4 سال انہوں نے پنجاب کو کلین کر کے رکھ دیا تھا, آج وہ غائب ہے. ہر صحیح بندے کا انجام یہ ہوتا ہے. وہ بیچارہ جو ہے وہ ایک یوٹیوبر ہے, وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ سموسہ ایٹم بم ہے اور جلیبی ایٹم بم ہے. ڈاکٹر عفان کے ساتھ ایٹم بم ہے یہاں پہ, دودھ نہیں ایٹم بم, دودھ بھی ایٹم بم ہے یہاں پہ, بالکل, پانی بھی ایٹم, تمہیں بھائی ہوا بھی ایٹم بم ہے. مطلب کون سی چیز خالص ہے؟ ہوا میں اسموگ ہے, دودھ کے اندر پانی ہے, دوائیوں میں ملاوٹ ہے, گوشت کے اندر پانی والے ٹیکے ہیں, ٹھیک ہے, تیل کے اندر چربی ہے, ہر چیز ایٹم بم ہے. کیا ہے وہ تو بیچارہ بڑا بھولا ہے ہمارا بھائی, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, وہ سموسوں میں پکڑ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے, ایٹم ہر چیز ایٹم بم ہے یہاں پہ. تو ایسے ہی ہے بالکل. کون سی چیز خالص ہے؟ آپ نے بتایا کون سی چیز کھانے کا نقصان نہیں ہے؟ لاہور کا اس وقت جو ایئر انڈیکس ہے سر, میں کہتا ہوں سموسوں میں تو اس نے کہہ دیا ایٹم بم, ہوا میں کیا ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ورسٹ ہے. ساتھ پھر ہر چیز چھوڑ دیں. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز خالص,
کوئی چیز نہیں خالص. وہ کہتے ہیں نا نیتیں ہی خالص نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں نیتیں ہی خالص نہیں رہی. جب نیت خالیہ کی زبردست بات ہے, نیتیں ہی خالص نہیں ہے اور باقی کیا چیز رہ گئی. جب نیت ہی آپ کی جو ہے وہ غلط ہو گئی, بدبودار ہو گئی, وہاں پہ ہر چیز کا بیڑا غلط. تو سر کیا ابھی صرف بس اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں یا عملی کردار بھی کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس نا ٹول ایک ہے, وہ ٹول ہے یہ. بالکل صحیح ہے, ہم ہوا اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتے. عملی کردار سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر میں سکتے. کہتا ہوں بغاوت ہم نہیں کر سکتے, نہیں کرنی, عملی کر رہے ہیں نا, ہوا اٹھا رہے ہیں, عملی کر رہے ہیں نا, بغاوت تو نہیں کر سکتے نا. بالکل صحیح ہے, فتنہ فساد بھی نہیں کر سکتے. میں تو اس فلسفی کا قائل ہوں کہ بھائی میں نہیں فساد کے قائل کہ میں احتجاج کروں, ملک کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کروں. نہیں یار, یہ ملک ہمارا ہے. میں میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, میں گھر کے اندر توڑ پھوڑ نہیں کروں گا. میں اپنے گھر کے پنکھے توڑنا, دیواریں توڑنا نہیں شروع کروں گا. میرے گھر کا مسئلہ ہے, میں اس کو پیار سے محبت سے سلجھاؤں گا. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. دشمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے, ایسے طریقے سے. یہ وزیر اعظم ہے, یہ بھی پاکستانی ہے, مجھے ان سے محبت ہے. یہ ہمارے بیوروکریسی ہے, وہ بھی پاکستانی, ہمیں ان سے محبت ہے. ہمارے ادارے ہیں, وہ ہمیں ان سے محبت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف نہیں جانا, ہم نے اس پالیسی پہ نہیں جانا ہر بندے کو گالیاں نکالے, دھتکارے, کردار کے شکار نہیں. ہم نے حق بات کہتے رہنا, حق بات کہتے رہنا, سمجھاتے رہنا. بات جو ہمیں سمجھ آئے وہ ہم نے ان کو آگے کنوے کرنی ہے. دیٹس اٹ. یہی ہماری اتھارٹی ہے اور یہی ہماری لمیٹیشنز ہیں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ہم نے بڑھ سکتے ہیں نہ اس کو تجاوز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہمیں آزادی بولنے کا حق ہے, وہ کیا آزادی اظہار رائے رکھنے کی جو ہے نا وہ اجازت ہے. تو یہ بڑی مہربانی. باقی ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی اور میرے بھی زیادہ تر جو ہمارے فالوور ہیں وہ ینگ بچے ہی ہیں, تو کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ عملی طور پہ بچہ کیا کرے؟ مایوس نہ ہو, ایفرٹ کریں یار. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ ٹھیک ہو, اپنے آپ کو درست کریں. آپ نہ کوئی جو ہے وہ آپ قانون کو نہ توڑیں. آپ جو ہے ایک اچھا پاکستانی بنیں. آپ جو ہے ایک ایگزامپل سیٹ کریں اپنے معاشرے میں. آپ اپنے گھر کے باہر جو ہے گندگی نہ ہونے دیں. اگر آپ کو بزنس کریں وہ خالص کریں. آپ ملاوٹ نہ کریں, آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں, آپ کسی دغا نہ کریں, آپ فریب نہ کریں, آپ فراڈ نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق بے حد برکتیں ڈالے گا. اور اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو ایونچولی کہیں نہ کہیں یہ چینج آ جائے گا, ایک چینج سٹارٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹاپک تو یہ ایسا ہے کہ اس پہ جتنا بھی بولتے رہیں دل دکھتا رہے گا, لیکن کیا کریں, ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ کی بات بڑی اچھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی.